آج کا ہمارا موضوع سخن جنوب مغربی یورپ کا ایک آزاد جمہوری ملک پرتگال ہے، جس کے مغرب اور جنوب میں اٹلانٹک اوشین جبکہ شمال اور مشرق میں اس کی سرحدیں اسپین سے ملتی ہیں۔ یہ یورپی یونین کا 11واں بڑا ملک ہے جو کہ 15ویں صدی عیسوی میں دنیا کی ایک قابل ذکر سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت کے طور پر سامنے آیا، اور آج اسے بہترین طرز رہائش کے حامل لوگوں کا ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے غریب ممالک کے نوجوان کی اکثریت تعلیم اور حصول رزق کے لیے اس ملک کا رخ کرتی ہیں، اور چونکہ پرتگال شنجن ممالک کا ممبر بھی ہے، سو بے روزگار نوجوانوں کے لیے یہ اس وجہ سے بھی پرکشش ہو سکتا ہے کہ یہاں پہنچ کر نہ صرف پرتگال بلکہ شنجن کے دیگر ممالک میں بھی وہ آسانی سے آیا جا سکتے ہیں۔ اس ملک میں جانے کے لیے ویزا حاصل کرنے کا آسان ترین اور قانونی راستہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ بھی دنیا کے اس خوشحال مغربی ملک میں جانے کا قصد رکھتے ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلا قانونی تقاضا یہی ہے کہ آپ پرتگال کے سفارت خانے میں ویزا درخواست جمع کروائیں، جس کا ویزا فارم اس کی ویب سائٹ سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سارے پروسیس کو مکمل کرنے میں عمومی طور پر جو وقت درکار ہوتا ہے وہ 2 سے 3 مہینے کا ہے۔ اس کے لیے آپ کو درخواست فارم کو انتہائی احتیاط کے ساتھ بھرتے ہوئے اپنی 3 عدد رنگین پاسپورٹ سائز تصاویر اور دیگر ضروری کاغذات اس کے ساتھ لف کرنا ہوں گے، لیکن اس سے قبل دھیان رہے کہ درخواست فارم میں سہون یا قصداً کسی قسم کی بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس سے قبل بھی اپنے ناظرین سے بارہا درخواست کر چکے ہیں کہ آپ خواہ کسی بھی ملک کے ویزے کے لیے امیدوار ہوں، درخواست فارم پر کرتے اور ضروری معلومات دیتے ہوئے آپ کو مکمل طور پر دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جو کہ آپ کے حصول ویزا کے لیے راستے کھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پرتگال کے ویزے کے لیے آپ اپنے پاسپورٹ کے ختم ہونے سے 3 مہینے پہلے تک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ اس میں ویزا سٹیمپ کے لیے کم از کم 1 صفحے کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری کاغذات جس میں آپ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ، پولیس ویریفیکیشن، پرتگال میں رہائش کے انتظامات اور بالخصوص وہاں پر دوران قیام اٹھنے والے ناگزیر اخراجات کے وسائل بھی آپ کو ثابت کرنا ہوں گے۔ یاد رہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر وہاں جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اپنے مالی وسائل پیدا کرنے کے لیے وہاں پر آپ کو کام کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے۔ ناظرین محترم، درخواست فارم جمع کرانے کے بعد آپ کو سفارت خانے کی ویب سائٹ پر توجہ رکھنا ہوگی، چونکہ آپ کے انٹرویو کا شیڈول اسی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا، اور پھر آپ کو وقت مقررہ پر پہنچ کر انٹرویو کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ آپ نے درخواست فارم میں جو معلومات فراہم کی ہیں انہی کے تناظر میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کونسلر کو مطمئن کرنا ہوگا، اور اگر آپ انٹرویو کا مرحلہ بآسانی طے کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے ویزا سٹیمپ ہونے کے امکانات کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس موقع پر کسی بھی موڑ پر کوئی معمولی جھوٹ ہی کیوں نہ سامنے آئے، وہ آپ کی درخواست کی ریجیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ دوران انٹرویو کامیابی کے لیے پرتگالی یا انگریزی زبان آپ کے لیے بہترین معاون ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، وہ طلباء جو کسی ٹیکنیکل سکول یا کالج میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہوں تو پرتگال میں ان کے لیے روشن مواقع موجود ہیں، جس کے لیے یہ یونیورسٹیاں آپ کے لیے معاون ہوں گی۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ تمام تر پروسیس کو ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ پورا کرتے ہوئے حصول ویزا میں ضرور کامیاب ہوں گے۔